الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة القدرة شرط التكليف اتفاقا، لكن قبل الفعل عندنا وعند المعتزلة رفعه إلى الأشعرية. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر خیر. اچھا جی، مسئلہ یہ تیسرا باب چل رہے ہیں نا، کیا مکلف بے کہ جس شے کے ہم مکلف ہیں، اس لیے اس کے متعلق یہ جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہوں گی. مسئلہ قدرت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت بمعنی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس کام کا بھی مکلف کیا اس کے کرنے کی قدرت دی ہے. تو بدی گل ہے نا، تو ذرا مسئلہ سمجھا جی کہ قدرت تکلیف کے لیے شرط ہے. جس کام کا بندے نے مکلف ہونا ہے نا، اس کام کے کرنے کی قدرت ہو، یہ شرط ہے، تب بندہ مکلف ہوتا ہے جی. اتفاقاً بین اہل سنت و اکثر اہل الاہواء. کیا جی مسئلہ کی شرط ہے، قدرت ہوگی تو بندہ مکلف ہوگا. لیکن اس میں آگے جو نا اختلاف اس چیز میں ہے، لیکن قدرت قبل الفعل ہے ماتریدیہ کے نزدیک. قدرت پہلے ہوتی ہے، فعل بعد میں بندہ کرتا ہے. جو بھی فعل کرنا ہے نا، اس کی بندے کو اللہ کی طرف سے قدرت پہلے ملتی ہے، فعل وہ بعد میں کرتا ہے. کیا جی؟ اور معتزلہ کا بھی یہی مذہب ہے. ہاں جی، قدرت فعل سے پہلے ہے ماتریدیہ کے نزدیک اور معتزلہ کے نزدیک. وَمَعَاهُ عِنْدَ الْأَشَرِيَّةِ، اور قدرت مع الفعل ہے اشریہ کے نزدیک، فعل سے پہلے نہیں ہے. پچھلے مسئلے وچ بھی یہ بات چلتی رہی ہے. کیا اور قدرت مع الفعل ہے اشریہ کے نزدیک، نہ کہ فعل سے پہلے. فعل سے پہلے نہیں ہے جی، سمجھے ہی. ایشا بس ہے جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دھیان کریم. مسئلۃ الاختلاف بین الماتریدیہ والاشاعرہ، قدرت کے ہونے میں قبل الفعل یا مع الفعل. او شرح بیخ. قال مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قدرت تکلیف کی شرط ہے اتفاقاً بیننا و بین الاشاعرۃ والمعتزلہ. اس میں تو اتفاق ہے کہ جس کام کی قدرت نہیں ہے بندہ اس کا مکلف نہیں ہے. لیکن یہ جو قدرت ہے یہ کس وقت ملتی ہے؟ یہ قدرت ہمارے نزدیک قبل الفعل ہے اور معتزلہ کے نزدیک بھی، اور اشعریہ کے نزدیک یہ قدرت کیا ہے؟ مال فعل ہے جی. کیا ہے؟ مال فعل ہے جی. سمجھیو گل؟ مطلب یہ وہ معنی شرط کا کیا مطلب ہے؟ بھی قدرت جو ہے نا وہ تکلیف کی شرط ہے. شرط کا معنی یہ ہے کہ نہیں مسئلہ سمجھی اوکھا ہی ذرا، کہ نہیں پایا جائے گا مشروط بغیر قدرت کے. مشروط جس شے کی قدرت نہیں ہے نا، جس شے کی ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، یہ مطلب ہے کہ مشروط بغیر اس کے نہیں پایا جائے گا. اور نہیں مستلزم مشروط کا نہیں مستلزم وجود القدرت وجود المشروط کو، نہیں مستلزم کہ قدرت پائی گئی
تو مشروط خام خواہ پایا جائے گا، یہ بات نہیں ہے. جے ایویں ہوندا نا واجہ تے کوئی بندہ گنہگار ہوندا ہی کوئی نہ، اور ہر بندے نو زور دے وقت قدرت ملدی ہے، پھر کوئی بندہ نماز چھڑدا ہی نہ. جی یہ ہے کہ جو ہے نا بھئی قدرت ہو تو خام خواب مشروط بھی پایا جائے گا، یہ لازم نہیں ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ مشروط بغیر قدرت کے نہیں ہوگا. اس گل نو سمجھ لو، مشروط بغیر قدرت کے نہیں پایا جاتا. نماز تب پڑھی جائے گی جب نماز پڑھنے کی قدرت ہوگی. لیکن یہ شرط، یہ استلزام نہیں ہے کہ جس کے پاس قدرت ہو وہ خام خواہ نماز بھی پڑھی جائے گی. یہ اللہ کی توفیق سے ہے. قدرت ہے لیکن مشروط کوئی نہیں ہے. مشروط بغیر قدرت کے نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوگا کہ قدرت ہو اور مشروط وہ کو آواز آ رہی جی کہ نہیں انج ہے. وہ سارے بندے میں قدرت ہے نیکی دی لیکن نہیں کر رہے جی، سمجھ رہے ہیں. لیکن قدرت کے بغیر مشروط نہیں ہوگا جی. وہاں اشکال، یہاں ایک اشکال ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پیچھے جرا کل کی تھی نے ہن دھیان کریں. وہ اشکال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے تصریح کیا پیچھے کہ تکلیف بالممتنع جائز ہے شریعہ کے نزدیک. یاد ہے کہ نہیں؟ بڑی لمبی بحث ہوئی ہے. تو جب ممتنع کی تکلیف جائز ہے تو پس نہیں مانا قدرت کے شرط ہونے کے لیے تکلیف بالممتنع کے لیے. وہ ممتنع کہ نہیں قدرت بند، کیونکہ ممتنع ہے وہ کہ جس میں بندے کو قدرت نہیں ہے، تب تو اس کو ممتنع کہہ رہے کہ بندے کے کرنے کی اس میں قدرت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں بندہ اس کا مکلف ہے، تو لہذا پھر اشریعہ کے نزدیک بھئی تکلیف کے لیے قدرت کا شرط ہونا یہ تو معنی نہیں بنتا جی، کیونکہ ان کے نزدیک تو بندہ ممتنع کا مکلف ہوتا ہے. تو ممتنع میں تو ممتنع ہوتا ہی تب ہے کہ اس کو کرنے کی، جب قدرت ہو تو وہ تو ممکن ہے جی. سمجھے؟ شاباش سے. تو پس کیسے کہا اشعری نے کہ بیشتراط القدرت للتکلیف مطلقاً یہ کہہ دیے. ہن جڑا آکھیا ہے کہ سب کے نزدیک وہ آکھیا نہیں بالاتفاق. تو جواب کہا جائے گا جواب میں شاید کہ مصنف نے نہیں اعتبار کیا اس انتصاب کا شریع کی طرف. کیڑا کہ جواز تکلیف بالممتنع کی نسبت شریع کی طرف مصنف نے شاید اس کا اعتبار نہیں کی. پیچھے کیتا تھا مسئلہ بیان لیکن اس پر اعتماد نہیں کیا، اس لیے یہاں یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ اشری کے نزدیک بھی تکلیف جو ہے اس کے لیے قدرت شرط ہے. سمجھے ہی مسئلہ قدرت شرط ہے تکلیف کی اتفاقاً. اس ہوتے سوال ہے جی کہ پیچھے تو نہ کہ ممتنع کا کہ بندہ مکلف ہوتا ہے تو ممتنع ہوتا ہے تب جب قدرت نہ ہو پھر شرط کیسے ہوئی. لیکن قبل الفعل ہمارے نزدیک اور عند المعتزلہ بھی اکٹھے نے، اور مال فعل عند الاشعریہ فعل دے نال قدرت ہونی پہلے نہیں ہونی جی. مسئلہ قدرت شرط ہے تکلیف کی اتفاقاً، لیکن قبل الفعل عندنا و عند المعتزلہ اور مع الفعل عند الاشعریہ جی. لنا اولا انها شرط الفعل اختیارا وهو قبل المشروط تذکر. بس ہماری دلیل پہلی یہ ہے کہ قدرت فعل کی شرط ہے، فعل اختیاراً کی شرط ہے. قدرت فعل اختیاراً کی شرط ہے، جو فعل اختیاری ہم نے کرنا ہے نا اس کے لیے قدرت شرط ہے. اور وہ شے جو شرط ہو نا فعل اختیاری بینستور فعل اختیاری کی وہ مشروط سے پہلے ہوتی ہے. وہ شروط سے پہلے. ہاں جی کیا کیا جی؟ ہماری پہلی دلیل کہ قدرت شرط ہے فعل اختیاری کی، فعل اختیاری کے لیے قدرت شرط ہے، اور شرط ہے فعل اختیاری کی شرط ہو وہ مشروط سے پہلے ہو. مشروط سے پہلے، کیونکہ اختیار ہوگا تب پہلے جب قدرت ہوگی تو جی مشروط بعد میں ہوگا. سمجھے ہی؟ آگے تدبر سے اس کے اعتراض کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جی. ہن ویکھ ادھر دھیان کر نال نال سمجھیا. دلائل ماتریدیہ علی کون القدرت قبل الفعل ذکر کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے. ماتریدیہ کی جانب سے ذکر کی ہیں دو دلیلیں.
پس فرمایا دلیل ہمارے لیے اولاً یہ ہے کہ قدرت شرط ہے فعل کی از روئے اختیار کی یعنی شرط ہے فعل اختیاری کی قدرت شرط ہے فعل اختیاری کی وہ ہمارے اندر بھی فعل جڑا اختیار ہے چاہیے وہی کرنا ہے نا قدرت شرط ہے کس کی اختیاری کی فعل اختیاری کی کیا مطلب بائیں طور کے مختار ہے مکلف اختیار دیا گیا مکلف کو فعل کا قدرت کے وجود کے بعد قدرت پہلے ہوگی بعد میں مکلف کو فعل کا اختیار دیا گیا اور وہ شرط ہوتی ہے کس سے مشروط سے پہلے تو پس ہوگی قدرت بھی فعل سے پہلے پہلے چونکہ یہ شرط ہے تو شرط مشروط سے پہلے تو لہذا قدرت فعل سے پہلے ہوگی پہلے ہوگی گل مک گئی اشارہ کیا ہے مصنف نے تعلیق میں تدبر کے اپنے قول کی شرح کی طرف اتھے انہیں گل آکھی ہے وہ جڑا حاشیہ لکھا ہے تدبر تے مولانا محبوب اللہ بیاری صاحب نے انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے تیرے لیے یہ کہ تو کہے کیا کہ فعل اختیاری کی شرط کیا ہے وہ فعل کے تعلق کی صحت ہے کس کے ساتھ کے ساتھ قدرت کے ساتھ فعل کا تعلق صحیح ہے نہ کہ قدرت بنفس ہا ضروری ہے بلکہ قدرت کے ساتھ فعل کی تعلق سے صحت یہ شرط ہے اور نہیں شک کہ ہونا فعل کا اس سے کہ صحیح ہو یہ کہ تعلق پکڑے کس کے ساتھ کے ساتھ یہ مقدم ہوگا یعنی جب ہوگی فعل کی شرط کیڑی شے فعل کے تعلق کی صحت کس کے ساتھ اور یہ جو تعلق ہے صحت کا یہ مقدم ہوگا کس پر تو پس ہوگی نفس قدرت پس اب نفس قدرت شرط بن جائے یہ ممنوع ہے لیکن جب سوال یہ ہے کہ جب صحت کی تعلق ہے بھئی فعل کے تعلق صحیح ہے کس کے ساتھ قدرت کے ساتھ تو تعلق صحیح تا ہی ہونا جی قدرت ہونی ہے تو جی اس تو بغیر تعلق کی میں صحیح ہونا ہے جی سنی ہوں گل اے شاباش جی اور ہماری دلیل اولاً یہ ہے کہ قدرت شرط ہے فعل اختیاری کی اور فعل کیا ضرور اختیار کے مراد فعل اختیاری کی اور وہ جو شرط ہے مشروط سے پہلے ہوتی ہے غور و فکر کر شابہ جی ہماری دلیل اولاً یہ کہ قدرت شرط ہے فعل اختیاری کی اور وہ جو شرط ہو وہ مشروط سے پہلے ہوتی ہے تدبر مسانیاً لو كانت معه لازمة عدم قول الكافي مكلفا بالإيمان قبله لأنه غير مقبول له في تلك الحالة دوسری ہماری دلیل یہ ہے دھیان کریے دوسری ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر قدرت مع الفعل ہو اگر قدرت مع الفعل ہو تو لازم آئے گا کافر کا مکلف بالایمان نہ ہونا ایمان لانے سے پہلے ایمان لے آوے گا تو ایمان لے آن دا مکلف ہوئے گا اس تو پہلے اس لیے کہ ایمان نہیں مقدور اس کے لیے اس حالت میں جدوں انہوں پہلے قدرت ہی کوئی نہیں پہلے تو جدوں قدرت نہیں تو ایمان کے میں لے آوے جی سنیں ہاں جی کیا کہے جی دوسری دلیل ہماری کہ اگر ہو قدرت مع الفعل تو لازم آئے گا کافر کا مکلف بالایمان ہونا کافر کا مکلف بالایمان نہ ہونا ایمان سے پہلے بھی اے ایمان لیون تو پہلے کیونکہ قدرت فعل دے نال ملنی جس وقت کلمہ پڑھے گا تو اس وقت تو مکلف ہوئے گا کلمہ پڑھنے دا تو جب تک انہیں کلمہ نہیں پڑھیا انہوں تو قدرت ہی کوئی نہیں تو جب تو قدرت نہیں تو مکلف بھی کوئی نہیں تو حالانکہ غلط ہے کافر بالغ ہونے کے بعد مکلف ہے ایمان لانے کا جی سنیں ہی اے شابہ سے انہوں پڑھ پھر جواب پڑھیے دلیل لنا ثانیاً یہ ہے کہ اگر ہو اس کے ساتھ یعنی اگر ہو قدرت تو لازم آئے گا کافر کا مکلف بالایمان نہ ہونا قبلہ یعنی قبلہ کیوں اس لیے کہ ایمان نہیں مقدور کس کے لیے اس حالت میں یعنی کفر میں کیونکہ قدرت تو ان کے نزدیک اور ولیسا ہونا کا
اور نہیں ہے یہاں فعل ایمان یہاں لیسا ہونا کا فعل الایمان اجے فعل ایمان ہوئے کو نہیں ہے تو جدوں فعل ایمان نہیں تو پھر ایمان لے آن دی قدرت جدوں قدرت نہیں تو مکلف بھی نہیں حالانکہ وہ پہلے مکلف ہے مکلف ہے سمجھے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی وقال فی تعلیقہ شارعا لہذا الدلیل یہ دلیل پڑھی نا مصنف نے تعلیق کے اندر اس کی شرح کی ہے یعنی اگر نہ ہو قدرت وہ قدرت جو کہ شرط ہے تکلیف کی فعل سے یہ فعل سے پہلے نہ ہو بلکہ ہو مال فعل تو لازم آئے گا انتفاع معصیت کافر سے وہ کافر جو مر گیا وہ تو پھر معصیت ہی کوئی نہیں اس لیے کہ معصیت فرع ہے بے بندہ مکلف ہوئے تو کم نہ کرے تو تائیں معصیت ہے نا اور نئی تکلیف اس پر کس پر کافر پر اس لیے کہ قدرت کی شرط کیا ہے مال فعل ہے یعنی اور بلا فعل ہے اور چونکہ جو نے ایمان تو لیاندہ کوئی نہیں سی جیسا کہ ہم نے مثال میں فرض کیا ہے تو پھر لازم آئے گا کہ کافر مر گیا انہوں معصیت ہی کوئی نہیں جی ایشا بس اور ثانیاً اگر ہو قدرت مال فعل تو لازم آئے گا نہ ہونا کافر کا مکلف بالایمان ایمان لانے سے پہلے اس لیے کہ ایمان نہیں مقدور اس کے لیے کس کے لیے اس حالت میں کس حالت میں اے مطلب ہے جی ثانیاً اگر ہو قدرت مال فعل تو لازم آئے گا نہ ہونا کافر کا مکلف بالایمان ایمان سے پہلے ایمان لانے سے پہلے اس لیے کہ ایمان نہیں مقدور کافر کے لیے اس حالت میں عجیب اے دو دلیلاں نہیں اے جڑی دلیل ثانی ہے نا ان دا جواب دیتا گیا سانوں کی وَأُجِيبَ شرط التکلیف امتنع ان یکون ہوا متعلقا للقدرت اور ضدہ قضاء فی المواقف جواب دیا گیا استدلال ثانی سے اشاعرہ کی طرف سے بائیں طور کہ تکلیف کی جو شرط ہے نا ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہو وہ متعلق وہ فعل جو ہے نا فعل وہ متعلق ہو کس کے یا فعل کی ضد کے متعلق ہو جیسا کہ موقف میں ہے جی تو یہ تو مال فعل ہوتی ہے کیا کہ جی جواب دیا گیا شاعرہ کی طرف سے کہ تکلیف کی شرط ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ فعل متعلق قدرت کے یا اس کی ضد کے جی سمجھے ہی قضاء فی المواقف انہوں بے خدروں جواب اشاعرہ کا ہماری دلیل ثانی سے اور رد اس پر جواب دیا گیا اشاعرہ کی جانب سے اس دلیل ثانی سے کیڑی دلیل ثانی کہ بھی کافر جڑا مکلف ہی نہ ہو جی سنیں ہی وہ یہ ہے کہ تکلیف کی شرط اشاعرہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہو فعل محل تعلق للقدرت علی فعل فعل ایمان پر جو فعل جو ہے نا فعل محل بنے کس کا قدرت کے تعلق کا کس پر فعل یا اس کی ضد کر جیسا کہ موقف عددی میں ہے پس حالت کفر میں اگرچہ نہیں ہے ایمان تعلق پکڑتا کس کے ساتھ لیکن وہ کفر جو کہ ضد ہے وہ تو تعلق پکڑ رہا ہے اس کے ساتھ کس کے ساتھ اے شابہ سے جی کہ قدرت کے ساتھ تعلق ہو فعل کا یا اس کی ضد کا جی سنیں ہی اے شابہ سے تو پھر اگوں دا جنہاں رد کیتا ہے جو جواب پڑھتے ہیں پھر بعد جی اور جواب دیا گیا کس بات کا اور دلیل ثانی کا کہ شرط تکلیف کی ہمارے نزدیک یہ کہ ہو فعل خود متعلق قدرت کے یا فعل کی ضد متعلق ہو تو کافر بچ اگر ایمان لے ہونے نال قدرت نہیں لیکن ضد تو قدرت ہے وہ کیڑی کفر والے جی تو جو جس نال بھی قدرت پائی گی کافر مکلف ہے لہذا مرے گا تو معصیت پائے گی جی اور سمجھے ہی جی اگو حوالہ دیتا جیسا کہ موقف میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا جی اور جواب دیا گیا ہے کہ تکلیف کی
شرط ہمارے نزدیک یہ کہ وہ فعل بنفس ہی تعلق پکڑنے والا قدرت کے ساتھ یعنی ایمان لے ہونا، یا اس کی ضد فعل کی ضد یعنی کون؟ کفر۔ کفر اب دونوں میں ایک تو موجود ہے جی، تو لہذا تکلیف موجود ہے، تو کافر کفر تے مرے ہے تو وہ جنہ معصیت ہے۔ بہت جی با اقول ہاں لیسا کا خلق الجواہر اتفاقا بل الکافر عندنا کالساکن وعندهم کالمقید لا بل عندنا کالمقید وعندهم کالزمن فالتفرقۃ ضروریۃ وانکار مکابرۃ۔ توجہ کریں، میں کہتا ہوں اور ایمان مقدور للکافر جی البتہ تا ہے بھی جی، میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے ایمان کافر کے لیے لانا جیسے پیدا کرنا جواہر کا اتفاقاً، جیسے جوہر کا پیدا کرنا بندے کی قدرت میں نہیں ہے نا، کافر کا ایمان لانا اس طرح نہیں ہے کہ اس کی قدرت میں نہیں ہے، سنیں ہی، بلکہ کیا کہ میں کہتا ہوں کافر کا ایمان لانا ایسے نہیں ہے جیسے جواہر کا پیدا کرنا بالاتفاق، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں۔ منسونی فرق کیے، بلکہ کافر ہمارے نزدیک مثل ساکن کے ہے، جو قدرت رکھتا ہے کس پر؟ ایمان لا سکتا تھا، اور اشاعرہ کے نزدیک وہ مثل مقید کے جنوں بیڑیاں وچ بدھا ہے، حرکت کرن تے قادر نہیں ہے، ترقی کی ہے، سوال ہوگا جواب دیا پڑھ دیا، لیکن نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک کافر مثل مقید کے بیڑیاں وچ جکڑے ہے جی، اور اشاعرہ کے نزدیک مثل اپاہج کے ہے، کیا کہ جی؟ بلکہ کافر ہمارے نزدیک مثل ساکن کے ہے، قدرت رکھتا ہے حرکت پر، اور اشاعرہ کے نزدیک مثل اس شخص کے ہے جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک مثل مقید کے ہے اور اشاعرہ کے نزدیک مثل اپاہج کے۔ اور سنی، اور کافر کے ایمان اور اپاہج کی حرکت کے درمیان تفریقہ ضروری ہے، تفریقہ ان میں فرق ہے، کافر کے ایمان لے آنے میں اور اس کے اپاہج ہونے میں فرق ہے، اور انکار کرنا شاعرہ کا اس فرق کا یہ مقابلہ ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ کافر کے ایمان اور اپاہج کی حرکت کے درمیان فرق ضروری ہے، اور اشاعرہ کا انکار کرنا یہ مقابلہ ہے۔ ہوں دھیان کرنا جی، میں دروں گل سمجھا جی، تھوڑا جا مشکل جی مقام او پھر فرمایا رد پر اس پر اس جواب دیتا سی اللہ حاضل جواب کہ میں کہتا ہوں، سنیا جی، کافر کا ایمان نہیں ہے اس کے ایمان کا محال ہونا جیسے محال ہونا خلق کیسے قدرت حادثہ سے حادثہ جی بندے میں پیدا ہے، سارے میں قدرت حادثہ ہی ہے نا، اللہ دی قدرت قدیمہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ سن جی قدرت دیتی وہ کیڑی ہے، جدو اسی حادثہ قدرت بھی حادثہ ہے یار، کہ نہیں ہے کافر کا ایمان نہیں اس کا استحالہ محال ہونا جیسے محال ہونا جواہر کے خلق کا قدرت حادثہ سے بالاتفاق، یہ تو بالاتفاق ہے۔ پس ہن سنی، لہٰذا کافر کا ایمان ان چیزوں سے ہے کہ یتمکن ہو جو ممکن ہے اور قدرت رکھتا ہے اس پر بندہ، یعنی کافر کا ایمان ان چیزوں سے ہے جو بندے کی قدرت میں ہے، بندہ وہ کر سکتا ہے، اور خلق جواہر تو امکانات سے ہیں، بنسبت قدرت حادثہ کے جی، اور بھئی کافران دی قدرت ہے تو سارے مسلمان ہیں، انبیاء ہے، ہن بھی کافر مسلمان ہو رہے ہیں جی جی، سمجھا پہ دھیان ہو ہن سنو گو، بلکہ کافر ہمارے نزدیک یعنی ماتریدیہ کے نزدیک مثل اس ساکن کی ہے جو قدرت رکھتا ہے حرکت پر، اور نہیں مانے حرکت کرنے سے مگر کافر کا عدم ارادہ، صرف ارادہ نہیں حرکت کرنے دا، ورنہ حرکت کر سکتے ہیں، اور کافر اشاعرہ کے نزدیک مثل اس مقید کے ہے جو نہیں قدرت رکھتا اور بیڑیاں چ بدھا ہے، اگر جب وہ ارادہ کرے اس لیے کہ اس کو مانے ہے کون؟ حرکت کرنے سے۔ ایک فرق باب ماں اور اس شے کے سبب کہ اشاعرہ نے کہا ہے کہ کافر کفر کے وقت نہیں ہے قادر کس پر، ایمان پر بالکل وہ انہوں نے بالکل قادر نہیں ہے جی، تو لہٰذا
پس اس کا حال نہیں مثل حال، تو ہم مقید کی طرف پھر نہ ہوا، کیونکہ مقید تو یہ ہے کہ اس کی بیڑیاں کھولیں تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں حالت جو ہے نا کافر جو ہے وہ بالکل کفر کی حالت میں بالکل قادر ہی نہیں ہے. اب پھر مصنف نے جو نا اعراض کر کے ترقی کی ہے. کہا کیا کہا؟ اعراض کیا مصنف نے پہلی مثال سے اور لائے ہیں ایک پہلے مثال سے کہ ساڈے نزدیک ساکن دی مثال ہے انہوں نے نزدیک. تو چونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ بالکل ایمان پر قدرت ہی نہیں ہے اس کو، اس لیے مقید کی مثال ٹھیک نہیں تھی، لہذا مثال اور لاتے ہیں. کہا کہ نہیں، یعنی نہیں کافر ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک، بلکہ کافر ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک اپاہج کے آج. وجہ سنی، اس لیے کہ کافر ہمارے نزدیک قادر ہے کس پر؟ ان بیڑی کیڑی بجی ہے اور سنو، لیکن کفر اور عقائد باطلہ کا رسوخ منع کر رہا ہے کافر کو کس سے؟ وہ سارے کافر قرآن شریف پڑھے اور کیڑی جب کرتے سن جی بھی جی وہ دسو جی آندے مرنے تو بعد اٹھنا ہے جی انج ہونا ہے جی. وہ جڑے عقائد باطلہ راسخ نے انہاں دی وجہ تو رکدے سن. سنیں مثل اس مقید کے جو قدرت تو رکھتا ہے کس پر، لیکن قید منع کرتی اس کو، جی میں انہوں منع کر رہی ہے نا ایویں کافر نو عقائد باطلہ دا رسوخ منع کر رہا کس کو، اور بہرحال ہونا کافر کا ان کے نزدیک مثل اپاہج کے. پس اس لیے کو آنے اس لیے کہ کافر نہیں قدرت رکھتا کس پر، جیسا کہ اپاہج وہ اپاہج جو نہیں قدرت رکھتا. بالکل. اگلی گل، اور فرق کرنا کس کے درمیان؟ بئی طور کے اول کون کافر یہ بالکل عاجز نہیں ہے ایمان لانے سے، برخلاف کہ وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتا. یہ تفریقہ کیا ہے؟ اور انکار کرنا شاعرہ کا فرق کا ان کے درمیان، اور حکم کرنا کہ کافر اسی طرح مجبور ہے جس طرح یہ مقابرہ ہے. واضح سنیں جی، خلاصہ یا امتحان کریں میں خلاصہ یہ ہے کہ قول بے مقدوریت احد طرف الفعل، فعل کی دو طرفوں میں سے ایک کی مقدوریت کا قول بھئی یا فعل جڑا قدرت تے یا ان دی ضد قدرت چے، یہ شرط ہے کس کی؟ یہ قول مستلزم ہے یہ کہ ہو ایمان، تو پس ہوگا مثل اس کی مثل، تو وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے باوجود کہ فرق بدی ہے جی. لہٰذا یہ مثال بھی ان کے نزدیک اس طرح نہیں ہے بھی اس کو قدرت ہی نہیں ہے. کافر میں قدرت ہے. چل بے اور کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں مثل خلق جواہر کے، یعنی کافر دا ایمان لے ہونا انج محال نہیں اتفاقاً بالاتفاق، بلکہ کافر ان کے نزدیک ہمارے نزدیک مثل ساکن کے ہے اور ان کے نزدیک مثل مقید کے ہے. لیکن چونکہ انہوں نے نزدیک بالکل قدرت نہیں رکھتا، پھر مقید علی مثال ٹھیک نہیں بلکہ ہمارے نزدیک کافر مثل مقید کے ہے. عقائد باطلہ وچ بڑھ گئے نے، پھنس گئے نے. ہم نے پایا باپ دادوں کو ایسے وہ نکلتے نہیں پے، یہ انہوں دی مثال بن گئے جڑے بیڑیاں چکڑے ہیں جی. اور ان کے نزدیک مثل اپاہج کے ہے. اور تفریقہ ضروریہ ہے بھی ان فرق ہے. کافر وچ قدرت ہے وے اور اپاہج وچ حرکت دی، اور انکار کرنا شاعرہ کا یہ مقابرہ ہے. ہاں جی شابہ جی. نہیں ہے مثل جواہر کے خلق کے بالاتفاق، بلکہ کافر ہمارے نزدیک مثل ساکن کے ہے اور اشاعرہ کے نزدیک مثل مقید کے ہے. نہیں بلکہ ہمارے نزدیک مثل مقید کے ہے اور اشاعرہ کے نزدیک مثل اپاہج کے ہے. شاباش. تفریقہ ضروری ہے اور اشاعرہ کا انکار مقابرہ ہے. یہ کیا ہے؟ مقابرہ. قالوا اولا انہا متعلقۃ بالمقبول تعلق الضرب بالمضروب ووجود المتعلق بدون المتعلق محال. بس اچھا جی. قالوا یہ اشاعرہ نے اپنے مذہب پر دلیل دی فی اثبات مذہب. انہوں نے کہا اولاً
کہ قدرت تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ؟ مقدور کے ساتھ. بھئی اے فعل تو پہلے نہیں ہوندی، فعل دے نال ہوندی. اس تو دلیل دینی ہے کہ قدرت تعلق پکڑتی ہے. مقدور کے ساتھ. دھیان کریں، جیسے تعلق پکڑنا. ضرب کا مضروب کے ساتھ. بھئی ضرب ہوئے تو مضروب کوئی نہ ہوئے تو ضرب ہو جاندی ہے. تو قدرت دا تعلق فعل نال ایویں ہی ہے کہ جویں ضرب دا تعلق ہے مضروب نال. اور قانون ہے متعلق کا وجود، قدرت تعلق پکڑ دی فعل نال، قدرتی متعلق تے فعل ہی. تے قانون ہے متعلق کا وجود متعلق کے بغیر محال ہے. جی اے دلیل دیتی انہوں نے. کیا آکھے جی؟ اشاعرہ نے اپنے اس بات میں دلائل دی. پہلا دلیل بھئی قدرت مال فعل ہے، پہلے نہیں ہے. جی قدرت تعلق پکڑنے والی ہے مقدور کے ساتھ، جیسے مقدور و فعل، لہذا قدرت ہوگی متعلق، فعل ہو گیا متعلق. جیسے ضرب کا تعلق مضروب کے ساتھ. اور قانون ہے کہ متعلق کا وجود بغیر متعلق کے محال ہے. محال ہے. سمجھے ہی؟ ایشا بس ہوں بے خود رو. دلائل اشاعرہ کے قدرت مال فعل ہونے پر نہ کہ فعل سے، اور ذکر کیے مصنف رحمہ اللہ نے ان کے لیے 3 ادلہ. کتنے؟ 3. اولاً قالوا اولاً کہ بے شک قدرت، بے شک نظر آ رہی صفت ہے جو تعلق پکڑتی ہے مقدور کے ساتھ. ظاہر عرض ہے نا، عرض کسے مال نال قائم ہونی ہے جی. تو قدرت صفت ہے جو تعلق پکڑتی ہے، جیسا کہ تعلق ضرب کا مضروب کے ساتھ. اور قانون ہے کہ متعلق کا وجود متعلق کے بغیر کیا ہے؟ جیسا کہ ضرب کا تعلق اور ضرب کا پایا جانا بغیر پائے جانے، مضروب مفعول کے وجود سے کہ کوئی نہیں محال. اور جنوں مارنا ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، تو مار پائی گئی ہے لیکن ماریا جڑا مضروب ہے وہ کوئی نہیں، تو مار ہے وے ایک ہی ہے محال. جیسے یہ محال ہے، اسی طرح وجود قدرت اور قدرت کا تعلق بغیر وجود فعل کے جو کہ کیا ہے وہ فعل تے مقدور کچھ ہے. یہ کیا ہے؟ بے قدرت ہووے جن دے نال قدرت نے تعلق پکڑنا ہے مقدور تے فعل او کوئی نہ ہووے کیے. بس ضروری ہے یہ کہ ہوگی قدرت وہ فعل کے تعلق پکڑیے قدرت اس کے ساتھ. اے شاباش یہ انہاں دی دلیل ہے. چلو جی. قالو کہا اشاعرہ نے اپنے مذہب کے اس بات میں اولاً کہ قدرت تعلق پکڑنے والی ہے مقدور کے ساتھ. مقدور ہوا فعل جڑا کرنا ہے اساں، اور نہ جیسے تعلق اندہ کا تعلق ہے جیسے تعلق پکڑنا ضرب کا مضروب کے ساتھ. اور قانون ہے اور متعلق کا وجود بغیر متعلق کے محال ہے. جی کہا شاعرہ نے اولاً بے شک قدرت تعلق پکڑنے والی ہے مقدور کے ساتھ، جیسے تعلق پکڑنا ضرب کا مضروب کے ساتھ، اور متعلق کا وجود بغیر متعلق کے محال ہے. اگے جی بقدرت الباری تعالی والا لازم کتم العالمین. بس ہم کہتے ہیں آ جڑی دلیل چلائی جے کہ اللہ تبارک و تعالی ازل میں، ازل تو مطلب جب مخلوق کو نہیں سی پیدا ہوئی، اللہ ایسی تو مخلوق کو نہیں سی. ازل میں اللہ کی قدرت ہے کہ کوئی نہیں، سارے مندے نے کہ ہے. تے قدرت ہے تو مقدور کوئی نہیں، مقدور تو بعد وچ بنے. قدرت ہے تے جے کہو کہ قدرت تعلق پکڑ دی ہے مقدور، وہ فعل قدرت تعلق پکڑ دی کندے نال؟ وہ مقدور نال. میں قدرت تاں ہوے گی جے مقدور ہوے گا تو نعوذ باللہ پھر فلسفیاں والا مذہب منو گے بھی پھر سارا جہان بھی قدیم ہے جی. چونکہ اللہ دی قدرت قدیم ہے تو قدرت بغیر مقدور تو ہو سکتی نہیں، تو جدوں تو قدرت ہو تو مقدور بھی ہے کہ نہیں جی. اے کفر لازم آ گیا جی. کیا کہ جی اس کا جواب دیتے ہیں ہم کہ یہ ان کی دلیل منقوض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ. بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیا ہے؟ اور وہ کہنا بین سور کی لکھے نے، کیونکہ لازم آئے گا یہ کہ ہو قدرت اللہ تعالیٰ کی، باوجود ایک معاملہ اس طرح
اگر انہوں انج منو تو پھر جدوں قدرت تے نال ہی مقدور ہے تو پھر عالم سارا قدیم ہو گیا جی، نعوذ باللہ جی، سمجھے ہی اے شاباش سے اگے بل صفات اللہ صلاحیت التعلق، بلکہ قدرت ایک صفت ہے حقیقت، ایک حقیقتاً جس کے لیے تعلق کی صلاحیت ہے مقدور کے ساتھ، پاویں مقدور ہون ہووے تو پاویں بعد وچ ہووے، کیا کہ جی بلکہ قدرت صفت حقیقتاً مقدور کے لیے تعلق کی صلاحیت ہے کہ صلاحیت رکھتی ہے کس کی؟ اس کے لیے صلاحیت التعلق بالمقدور، پس نئی تقاضا کا بینستور، نئی تقاضا کرتی قدرت کس کا؟ مقدور کے وجود کا، صرف یہ کہ اس کے لیے صلاحیت ہے کہ مقدور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لہذا جدوں ان دا تعلق ہوئے گا، مقدور دا وقت آوے گا، قدرت دا تعلق ہوئے گا تو فعل وجود وچ آ جائے گا جی۔ ادھروں ویکھ ہن وہ عجاب آوے نہ پہ جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے اس دلیل سے بے وجہ ہے نا، ہم کہتے ہیں اولاً بائیں طور کہ یہ تمہاری دلیل ٹوٹی ہوئی ہے بے قدرتن، جو قدرت صفت ہے، کیونکہ وہ قدرت ثابتہ ہے اور موجودہ ہے کتھے، اور نہیں ہے کوئی شے مقدور سے موجود، اس وقت مخلوق موجود کوئی نہیں ہے گی بَإِلَّا، یعنی اگر نہ ہو اس طرح آنکھوں کے مقدور بھی نہ لے تو پھر لازم آئے گا جہان کا وہ جو کہ ایشا بس، اس لیے کہ ضروری ہے یہ کہ ہو عالم مقدور موجود کتھے، کس کے ساتھ؟ وہ قدرت جو تعلق پکڑ دیا مقدور کے ساتھ، تواڈے قول دے مطابق خرابی لازم آگے، نعوذ باللہ جی۔ سنیں ہی اے پہلا رد ہی او ثانیاً، دوسرا رد پس نہیں قدرت صفت جو تعلق پکڑے مقدور موجود کے ساتھ بالفعل، قدرت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قدرت تب قدرت ہوتی ہے کہ بالفعل مقدور کے ساتھ تعلق پکڑے تو تاں ہی ہوئے، اس تو بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ سنیں ہی مثلا میں تو نے کہا اٹھ کے اتنے جا ایک باری تو جائے گا تو اشارہ کہن گے نہیں جی ہونی قدرت ملی اٹھن دی، اشارہ تو ہی کہن گے نا قدرت، اسی کہیں گے پہلے ملی ہے، گلاں تو دو ہی نے لیکن اٹھ کے تو ہونی گیا ہے نا تو جس میں کیا ہے جی تو ہون بھی قدرت پہلوں ایسی یا ہون ملی ہے، یہ حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اصل تو تحقیقہ ہوتے تو مسائل ہوتے گل کرنی ہے نا، سمجھے ہو کہ مثلا میں ایدے ویکھیا اے ویکھن دی قدرت ہون ملی ہے مینوں یا تھوڑی جی پہلے سی، یہ ستے دلائل دی روشنی میں یہ سمجھ رہے ہیں، باقی حقیقت حال تے اللہ جانتے ہیں جی، کیا گل نہیں جی کہ بھئی ثانی رد کے قدرت نہیں، قدرت صفت، ایسی قدرت صفت جو کیا کرے کہ مقدور موجود ہوئے تو خام خطائیں قدرت ہوئے دی، بلکہ قدرت کیا ہے؟ ایک صفت ہے، ایک عرض ہے جس کے لیے صلاحیت ہے کس کی؟ کہ یہ مقدور کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے، سنیں ہی برابر ہے کہ لہذا نئی تقاضا کرتی قدرت کس کا؟ اے شاباش، یہ جواب ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی قدرت نال کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے، وہ قدرت صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کا تعلق ہو کس کے ساتھ؟ اور مقدور کے ساتھ ہی ہے نا، مقدور و فعل ہی ہے نا، تو لہذا جب اللہ ارادہ فرمایا مخلوق کو پیدا کرنے کا تو قدرت کا تعلق ہو گیا تو مقدور وجود میں آ گیا جی۔ اور فرمایا امام الحرمین نے جو بندہ انصاف کرے اپنے آپ سے جان لے گا اس بات کو کہ معنی القدرت، قدرت کا معنی کیا ہے؟ وہ تمکن، یہ تمکن من الفعل ہے، فعل دی قدرت، اور یہ بات محض سمجھی جائے گی کس سے؟ چلو تھوڑی دیر ہی پہلے سے، اسی انہیں 5 گھنٹے پہلے بھی، لیکن ہے کہ انہیں پہلے ہونا ہے تو پھر فعل کرنا ہے جی، یہ غلط بدی ہے جی۔ اور قولو تعالیٰ سنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ قول بھی تو دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ہر ایک کو صحت و
اور عمل کی اس شے کے ساتھ ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس سے پہلے اللہ اس کی کر دیں قدرت دیں دیں ثم کلفہم بھی پھر اللہ اس کو اس کا مکلف کرتے ہیں. اے شاباش سے جی ہم کہتے ہیں منقوض ہے کون یہ دلیل اللہ باری تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ قدرت ہے مقدور کو نہیں اس وقت وگرنہ لازم آئے گا عالم کا قدم تو یہ تو غلط ہے. دوسرا جواب بلکہ قدرت صفت ہے اس کے لیے صلاحیت ہے تعلق کی کس کے ساتھ مقدور کے ساتھ فعل کے ساتھ. ہاں جی شاباش جی کہتے ہیں یہ دلیل منقوض ہے باری تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ وگرنہ لازم آئے گا عالم کا قدم بلکہ قدرت صفت ہے اس کے لیے تعلق کی صلاحیت ہے. ثانیاً انہا ارض ولا یبقى زمانین فلو تقدمت لعظمت فلم یتعین. لو او کہ تُنے کہ منطق وچ پڑھائی سی گل بھی آندے نے بھی جڑی نا عرض جڑی ہوندی نا عرض یہ دو زمانے باقی نہیں رہندی. عرض ہر زمانے وچ نویں آ رہی ہے لیکن تسلسل اینا بس سمجھا بھی وہی ہے. کنی بار سمجھایا بھی جڑی والا والی سیاہی ہے نا ہر لحظہ ختم ہو رہی تو نویں آ رہی ہے جڑی انج دی اسی سمجھتے ہیں. یہ بھی ہوں دلیلاں والی گل ہے باقی اللہ جانے سمجھتے پہ. اے جڑا بندے نال طول قائم ہے کہ ہر لمحہ ختم ہو رہا تھے نواں آ رہے ہیں لیکن تسلسل انج دے بس یعنی وہی ہے جی. ہن دھیان کری کہ ثانیاً یہ ہے کہ قدرت ہے عرض اور جوہر نہیں ہے کیا ہے اور عرض جو ہے وہ دو زمانے باقی نہیں رہتی ہر اگلے زمانے میں جو نمی شے میں. تو اگر قدرت فعل سے پہلے ہو قدرت تو جدوں فعل کرنا ہے ادوں تو وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے جی وہ تو معدوم ہو گئی ہے وہ نویں آئی ہے جیڑی نویں اسی آنے بھی جی نال ہی قدرت تسی آتے پہلوں جی پہلے تو ختم ہو گئی جی لہذا فلم گیا تعلق اس پہلی قدرت نے مقدور نال تعلق نہیں پکڑے تو وہ ختم ہو گئی نویں آئی ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی دوسری دلیل اشاعرہ کی کہ قدرت عرض ہے اور عرض دو زمانے باقی نہیں رہتے لہٰذا اگر قدرت فعل پر مقدم ہو تو وہ تو معدوم ہو گئی ہے لہٰذا فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں. آگے سمجھے ادھر بیگ وقالو کہا اشاعرہ نے ثانیاً بے شک قدرت نظر نہیں آ رہے ہیں اور عرض نہیں باقی رہتی حتیٰ کہ ہو وہ موجود فعل سے پہلے تھا موجود ہے جو باقی رہ سکے تھا. پس اگر قدرت پہلے ہو کس پر تو فعل کے وجود سے پہلے وہ تو کیا ہو جائے گی نمی آ جائے گی تو پس نہیں تعلق پکڑے گی وہ فعل کے. نہیں سمجھ آئی جدو فعل ہویا نا ادو تو قدرت ہی کو نہیں جہاں تو پہلے آخیا ہونی چاہیے تو فعل نال تعلق پکڑی تھی. یہ تو عرض دو زمانے باقی نہیں وہ تو ختم ہو گئی نویں آ گئی جیڑی نویں اسی وہی جانے جیڑی فعل دے نال ہے جی جی سمجھے ہی. چلو جو اور ثانیاً یہ کہ قدرت عرض ہے اور نہیں باقی رہتی دو زمانے پس اگر مقدم ہو قدرت فعل پر تو البتہ معدوم ہو جائے گی. کیوں لیاد میں بقایا تو جدو فعل ہونا ہے پس نہیں تعلق پکڑے گی کیڑی وہ پہلی قدرت ہون جی تعلق پکڑی ہونا آئی ہے تو اسی یہ گلانے منو قدرت مال فعل ہے پس نہیں تعلق پکڑے گی وہ بے فعل کے ساتھ. لہذا فلم یکن لخلق القدرت فائدہ تو پہلے قدرت پیدا کرنے دا فائدہ کون جے تو فعل نہ تعلق ہی نہیں پکڑنا انہیں. شابہ شابہ ثانیاً بے شک قدرت عرض ہے اور نہیں باقی رہتی اور عرض نہیں باقی رہتی دو زمانے پس اگر مقدم ہو قدرت فعل پر تو البتہ معلوم ہو جائے گی پس نہیں تعلق پکڑے گی فعل کے ساتھ. قلنا لو سلما عدم البقاء فالشرط طبیعت الکلیۃ التي تبقى بتوازن الامثال. بس ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بین استور لو سلما یہ لو سلما کو پہلے جواب ہوں اور بین استور
کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ عرض دو زمانے باقی نہیں رہتی، عرض رہتی ہے باقی، عرض رہتی ہے باقی، گل مک گئی۔ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ عرض باقی نہیں باقی رہتے اس میں تو پھر جواب یہ ہے، اگر تسلیم کرے عدم بقا لل آراز تو بس ہم کہتے ہیں تکلیف کی شرط جو ہے نا وہ طبعیت کلیہ ہے۔ کون ہے؟ کلیہ ہے، وہ طبیعت کلیہ جو باقی رہتی ہے کس کے ساتھ؟ حال کے توارد کے ساتھ، کو اے جڑی سیاہی کلی ہے کی کلی اے موجود ہے، صرف ان دے اشخاص بدل رہے ہیں، ان دے سنیا ایک سیاہی اے کلی ہے، اے طبیعت ہے، تے کون بدل رہے ہیں؟ جڑی اے سیاہی ہے، او سیاہی ہے، او سیاہی ہے۔ ہم کہتے ہیں بے تکلیف کی شرط، تکلیف کی شرط قدرت شخصی نہیں ہے بلکہ قدرت طبیعت کلیہ ہے، طبیعت جو امثال کے توارد کی وجہ سے باقی ہے، چونکہ افراد باقی نے لہذا کلی باقی ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر تسلیم کر لیا جائے عدم بقائے آراز کو تو ہم کہتے ہیں کہ شرط تکلیف کی طبیعت کلیہ ہے، وہ جو باقی رہتی ہے امثال کے وہ جو باقی ہے، کیونکہ امثال اے جڑے تیرے والاں دی سیاہی بار بار بدل رہی تے نویں آ رہی، ان دے وچ کوئی کلی بھی تو ہے کہ کوئی نہیں جی، وہ کلی باقی ہے اپنے امثال کے بار بار آنے کی وجہ سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تکلیف کا مدار قدرت طبیعت کلیہ ہے، وہ شخص قدرت نہیں ہے جی، سمجھے ہی؟ ادھر دیکھو بلا تھی بے وائے او جواب ان حاضر دلیل ایزن بے وجہن، اول نہیں تسلیم کرتے ہم آراز کے عدم بقا کو، بلکہ کیا ہے؟ باقی رہتی کیونکہ جمہور فلاسفہ اور معتزلہ وغیرہ ہم من الوکلاء نے قول کیا ہے آراز کے بقا کے ساتھ عزمینہ طویلہ تک آراز باقی رہندے نہیں، بلکہ کبھی قد مدد زمان وہ جو کان یقول فیہ الناس، بلکہ تحقیق گزر گیا زمانہ، وہ زمانہ کہ جس میں لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ بسم اللہ جی کیڑی کہ آراز جب پائے جائیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ اور منہدم ہو جاتے ہیں، یہ بات گزر گئی ہے۔ اور کثرت وسائل جی یہ کیا ہیں؟ وَكَثْرَةُ وَسَائِلِ حِزَازِ الْآرَاز عَنِ الْفَنَا حافظت آراز الناس عن آرن حاضر الانکار الخطائے۔ بے جڑا لوکاں یہ گل آکھیا سی نا کہ بھی آراز آ رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں، کہتے یہ بات غلط ہے جی، یہ بات یہ نہیں، بلکہ جس پر تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جڑی عرض نال لگی ہے نا یہ عرض باقی ہے، یہ عرض جو عرض کسی محل کے ساتھ قائم ہے جب تک وہ محل موجود ہے وہ عرض بھی اس کے ساتھ قائم ہے، وہ عرض بھی، لہذا ہم نہیں مانتے کہ جو قدرت جو پہلے ہوگی وہ جب فعل وہ ہوگا تو اس وقت قدرت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، نوی ہے گا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، قدرت وہ قدرت باقی ہے۔ دوسرا جواب ثانی، اگر تسلیم کریں عدم بقا کا یعنی وہ جڑی نال لگی ہے بے قدرت جزی جزی باقی نہیں نمی آ رہی ہے تو پس شرط یعنی وہ طبیعت کلیہ للقدرت ہے، وہ طبیعت کلیہ جو باقی ہے کس کے سبب سے؟ لہذا طبیعت کلیہ نہ فنا ہوتی ہے نہ، اور تکلیف کا مدار یہ ہے، تکلیف کا یعنی تکلیف کے لیے جو قدرت شرط ہے وہ کون ہے؟ طبیعت کلیہ ہے۔ چلو جی اوکے دے گیا بھائی، ہم کہتے ہیں اگر تسلیم کر لیں، پہلی بات ہے تسلیم ہی نہیں کرتے، اگر تسلیم کر لیں عدم بقا کن کے لیے تو پس شرط تکلیف کے لیے، اے عرض جزی جزی نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ طبیعت کلیہ، وہ طبیعت کلیہ جو باقی رہتی ہے
امثال کے توارد کے سبب سے، چونکہ اس کی مثلیں باقی ہیں لہذا کلی باقی ہے جی۔ شابہ جی۔ کہتے ہیں اگر تسلیم کر لیا جائے عدم بقائے آراز کو، پس تکلیف کی شرط طبیعت کلیہ ہے وہ جو باقی رہتی ہے امثال کے توارد کے ساتھ۔ وثالثا لا يمكن الفعل قبله فلا يكون مقبولا وهو كما ترى فلا يكون مقبولا۔ تیسری دلیل مذہب کے ثابت کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ فعل جدوں ہونا ہے تقدیر چاہے بھی ہونا ہے، نہیں ممکن فعل اپنے پہلے اے قبل نفس ہی بائیں طور کے مقدم ہو جائے شے اپنے آپ پر، یہ محال ہے۔ فعل نے جس وقت ہونا ہے اس تو پہلے فعل ممکن، تو جدو فعل ممکن نہیں جدو ہونا ہے ادو ہی ہونا ہے، تو پھر پہلے جدوں دا ہونا ممکن نہیں تو جڑا ممکن نہیں وہ مقدور ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ نہیں ہوندا۔ تو جدو مقدور نہیں تو قدرت دا تعلق پھر کیڑی شے نال ہے جی؟ کیا آکھیا جی؟ تیسری دلیل اشاعرہ کی کہ نہیں ممکن فعل اپنے وقت سے پہلے، یعنی فعل اپنے ہونے سے پہلے وہ ممکن نہیں ہے، جدو ممکن نہیں تو مقبول بھی نہیں ہے۔ قبل نفس ہی، پس اس وقت نہیں ہوگی قدرت قبل الفعل۔ جواب دیتا ہے واہ ہوا فاسد کما ترا، کہ یہ جو دلیل دی ہے عجیب جی گل کیتی ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ کوئی فعل اپنے وقت سے پہلے ممکن نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو فعل جس وقت ہونا اسی وقت ہونا ہے، لیکن یہ کہنا کہ بھئی فعل چونکہ مقدور نہیں لہذا اب قدرت بھی نہیں، کیونکہ اس سے پیچھے 10 آیا کہ قدرت ایک ایسی صفت ہے جس کے لیے صلاحیت تعلق کیجیے، جس کے لیے ضروری نہیں کہ ابھی اس کا تعلق مقدور کے ساتھ ہے۔ اور سمجھے ہی او بے خود رو او میرا کچھ لگ دیا۔ وقال ثالثاً، تیسرا جواب نہیں ممکن فعل اے قبل اپنے وجود تو پہلے تو ممکن ہی نہیں، تو پس نہیں ہوگا فعل اپنے وجود سے پہلے نہیں ہوگا نا، تو پس کہاں ہے قدرت کی تقدیم؟ قدرت جدوں ہوئے گی تو پھر فعل مقدور بھی ہونا چاہیے، حالانکہ وقت تو پہلے فعل جدوں مقدور نہیں تو قدرت کی میں نہیں سمجھا یار، بھائی قدرت مل گئی نا تو پھر فعل مقدور ہو گیا نا، تو وقت تو پہلے تو مقدور ہی نہیں ہے تو لہٰذا قدرت بھی نہیں ہے۔ اجمال کیا ہے مصنف نے رد میں کہا واہ ہوا، پس وجہ بطلان اس دلیل کی یہ ہے کہ یہ منقوض ہے کس کے ساتھ؟ کیونکہ افعال سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی قبل وجود الافعال اور بعد وجود پس نئی موقوف اللہ کی قدرت کا تعلق تاکہ ہو جائے قدرت انت نہیں ہے گا جی، اور بھی فعل کی قبلیت کی وصف اپنے آپ پر یہ کیا ہے، اور بہرحال ثبوت امکان وجود فعل کا فی زمان قبل زمان وجود بالفعل یہ محال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وگرنہ لازم آ جائے گا انقلاب کس سے، اور انقلاب الحقائق یہ کیا ہے نہیں کھانے چ پیا بے اگر یہ آکھو کہ فعل مقدور پہلے ممتنے وے تو جڑا ممتنے وے وہ وقت وچ آ کے بن گیا ممکن، تو یہ انقلاب حقائق لازم آ جائے گا، جیڑی شاید پہلے کی سی ہوں ممکن ہوگی، حالانکہ نہیں جیڑی ممتنے ہمیشہ ممتنے وے، جیڑی ممکن ہے وہ ممکن ہے جی، سمجھی۔ اور ثالثاً نہیں ممکن فعل اپنے وقت سے پہلے یعنی اپنے ہونے سے پہلے نہیں ہو سکتا، پس نہ ہوگا فعل مقدور، تو جدو مقدور نہیں ہے تو پھر قدرت بھی کونی، کیونکہ جو قدرت ہو تو فعل مقدور ہونا چاہیے، اور وہ فاسد ہے جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ شابہ جی۔ نہیں ممکن فعل اپنے وقت سے پہلے بس نہیں ہوگا مقبول، اور یہ فاسد ہے جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔